السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روحیل انتخاب اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فیصل آباد میں نون لیگ کے رہنما طلال چودھری پر تشدد کا معاملہ، تحقیقاتی ٹیم لاہور میں طلال چودھری کا بیان لینے اسپتال پہنچ گئی۔ طلال چودھری ٹیم کے پہنچنے سے قبل اسپتال سے غائب۔ عملے نے پولیس کو بتایا کہ طلال چودھری کو اسپتال سے ڈسچارج کیا جا چکا ہے۔ اسپتال کے عملے نے کوئی ڈسچارج سلپ نہیں دکھائی۔ پولیس کے مطابق طلال چودھری سے جلد رابطہ کر کے بیان لیا جائے گا۔ عائشہ رجب گھر پر موجود نہ ہونے پر پولیس بیان لیے بغیر ہی واپس آ گئی۔ طلال چودھری واقعے پر دونوں فریقین کی جانب سے 15 پر جعلی کال کرنے کا انکشاف۔ طلال چودھری نے گھر میں واردات ہونے اور عائشہ رجب نے گھر کے باہر مسلح افراد کی موجودگی کا بتایا۔ فیک کال کرنے پر دونوں افراد کے خلاف 29D کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اس شخص کو بیگم صفدر روان صاحبہ نے اپنا ذاتی اور پالتو جو ہے نا وہ ایک ورکر کے طور پر رکھ کے اس کو رکھا ہوا تھا، لوگوں کی نجی اور ذاتی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے مخالف ہوئی۔ تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس ہڈیاں ٹوٹنے کی شکل میں آتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں تنظیم سازی طلال چودھری نے ایجاد کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا طلال چودھری کا فیل شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ لیگی رہنما نے سارے سیاسی ورکرز کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ بیگم صفدر نے طلال چودھری کو لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ پنجاب حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے تفتیشی ٹیم بنا دی ہے۔ معاملے کی ایک ویڈیو کلپ میرے پاس آ چکی ہے۔ 15 پر جاری کال پر FIR کٹے گی۔ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اچھالنا PTI کا پرانا وتیرہ ہے۔ تحریک انصاف کے جلسوں میں ہونے والی خواتین سے بدسلوکی کے واقعات پوری قوم جانتی ہے۔ نون لیگ پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس پر رد عمل بولی، چوہان صاحب ماؤں بہنوں کی عزت کا درس دینے والے ان کی عزتیں میڈیا پر نہیں اچھالتے۔ آپ کی جماعت کے چیئرمین اپنے ٹرولرز کو مریم نواز کی عزت اچھالنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں۔ شہباز شریف نے اسپیکر قومی اسمبلی کے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا اجلاس مسترد کر دیا۔ بیان میں کہا حکومتی فسطائی اور آمرانہ رویے کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کا تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ APC کے نمائندہ اجلاس میں منظور کردہ قرارداد اور فیصلوں کی پاسداری کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ بلتستان کے انتخابی امور میں مداخلت کرے۔ بلتستان حساس قومی معاملہ اور کشمیر کوس سے جڑا ہے۔ حکومت اسے اپنی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ اپوزیشن نے استعفیٰ دیے تو وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا۔ انتخابات کے سیاسی موسمی پرندوں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا اپوزیشن کے استعفوں پر عمران خان نہیں، الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گا۔ ایک سوال پر بولے بچا کچا پاکستان چوتھے مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی قیادت کو بتائے بغیر عسکری قیادت سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اپوزیشن حکومت گرانا چاہتی ہے، ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ ناب کیسز میں گھیرا تنگ ہونے پر اپوزیشن حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اسمبلیوں سے استعفوں کی دھمکیاں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، ٹویٹ میں بولے کورونا وبا کے حوالے سے اپوزیشن کے الزامات اور خدشات کو وقت نے غلط ثابت کر دکھایا۔ کٹھن حالات میں اعلیٰ کارکردگی دکھانا وزیر اعظم عمران خان کی حقیقی پہچان ہے۔ اپوزیشن کے کسی احتجاج سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی گورنر پنجاب سے ملاقات میں گفتگو، کہا عام انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے۔ اپوزیشن پھر ناکام ہو گئی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور بولے
قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کو قوم معاف نہیں کرے گی. شفاف اور بلا تفریق احتساب ملک اور قوم کے لیے لازمی ہے. افغانستان میں امن ممکن ہے لیکن غیر ملکی افواج کی عجلت میں انخلا غیر دانشمندانہ ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون. کہا دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں افغان جنگ خاتمے کے قریب پہنچ چکی. افغانستان میں امن اور استحکام طاقت کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا. پاکستان میں پائیدار امن افغانستان میں امن اور استحکام سے مشروط قرار. لائن آف کنٹرول پر ہم دشمن بھارتی فوج کی دہشت گردی جاری. کوٹرا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ سے پاک فوج کا ایک جوان شہید. نائک دل فراز کا تعلق مظفر آباد کے گاؤں پنجگوٹ سے تھا. پاک فوج کا بھرپور جواب. دشمن کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا. روس میں ہونے والی کثیر الملکی فوجی مشق قفقاز 2020 جاری. وزیر دفاع پرویز خٹک نے مشقوں کا معائنہ کیا. پرویز خٹک کی پاک اور چینی دستوں کے جوانوں سے بھی ملاقات. ISPR کے مطابق چیف آف لاجسٹک اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر صالح عباسی بھی وفد میں شریک تھے. بھارت کا تکنیکی تربیت نہ ہونے پر کورونا وائرس کا بہانہ بنا کر مشقوں سے راہ فرار. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منیر اکرم کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب پر تبصرہ. کہا مودی نے عالمی برادری کی توجہ دنیا کو درپیش امور پر دلانے کے بجائے خاموشی اختیار کی. مودی نے مسئلہ کشمیر، مشرق وسطی اور فلسطین کا ذکر تک نہیں کیا. مودی کی تقریر شفاف اور معاشی طور پر ناکام، بھارت کی حقیقت کے برعکس قرار. بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کا معاملہ. پاکستان ہندو کونسل نے عالمی عدالت انصاف جانے کا اعلان کر دیا. پاکستان ہندو کونسل کے سرپرست اعلیٰ رمیش کمار کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا بھارت میں پاکستانی ہندوؤں کے قتل کی تحقیقات میں پاکستانی سفارت خانے اور FIA کو رسائی دی جائے. اسلام آباد میں دھرنے کا مقصد بھارت میں ہندوؤں کے قتل پر احتجاج ریکارڈ کرانا تھا. واقعے پر عالمی عدالت انصاف جانے کے لیے قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہا ہوں. بھارت جانے والے ہندو دھرتی ماں پاکستان واپس آ جائیں. سرکولر ریلوے پر سندھ حکومت سے کوئی جھگڑا نہیں. سرکولر ریلوے کے اطراف سے تجاوزات کا خاتمہ ہوگا. لوگ سرکولر ریلوے کا نقشہ دیکھ کر اپنا بندوبست کر لیں. وزیر ریلوے شیخ رشید کی شاہ لطیف ریلوے اسٹیشن کے دورے پر میڈیا سے گفتگو. کہا 10 بلین روپے کراچی سرکولر ریلوے پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سخت احکامات ہیں کہ KCR چلے. ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 6 افراد جاں بحق. 694 مریضوں کا اضافہ. ملک میں کرونا سے مجموعی اموات 6457 ہو گئیں. کیسز کی تعداد 3,10,275 تک پہنچ گئی. اب تک 2,95,613 افراد صحت یاب. SOPs کی خلاف ورزی پر اسلام آباد کے پمس ہسپتال کے 11 ڈاکٹرز کرونا وائرس کا شکار. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاحت کے عالمی دن کے موقع پر ٹورزم پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا. کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے صوبے کے عوام کے لیے ہر شعبے میں سہولتیں پیدا کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پنجاب کو سیاحت کا بہترین مرکز بنائیں گے. جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ کچھ دیر میں ہوگا. رہنماؤں نے شرح قائدین کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا. مارچ میں شرکت کے لیے کارکنان کی آمد جاری. رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کراچی کے مسائل کے حل اور شہریوں کے حقوق کے لیے تحریک چلائی جائے گی. مہنگائی میں ہوشربا اضافے سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی.
اشیاء خورنوش، گوشت، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں عوام کے دسترس سے باہر، پرائس کنٹرول کمیٹیز اور شہری ادارے خاموش تماشائی، اشیاء کی قیمتیں سن کر عوام کی حکومت کو کوسنے۔ نئے سرمایہ کار ملک کی صنعتی ترقی اور وسعت کے لیے آگے آئیں۔ فیصل آباد میں خصوصی اقتصادی زون میں ہیلتھ میڈیکل سٹی قائم کیا گیا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ کا بیان، کہا خصوصی اقتصادی زون مستقبل میں برآمدات میں اضافے کا سبب ہوں گے، زون سے روزگار کے بے پناہ مواقع دستیاب ہو سکیں گے۔ سعودی عرب میں کرونا وبا کے دوران خدمات انجام دینے پر سعودی وزارت صحت کا پاکستانی ڈاکٹر کو ایوارڈز کا اعلان۔ ڈاکٹر شہزاد احمد ممتاز نے کرونا وبا کے دوران کنگ سلمان ہسپتال میں آئی سی یو وارڈ کی سربراہی کی تھی۔ ڈاکٹر شہزاد احمد ممتاز کو سعودی وزارت صحت کی جانب سے لیڈرشپ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔